متقیوں کا ایک ریوارڈ تو اس دنیا میں یہ ہے کہ انہیں قرآن بہت اچھے طریقے سے سمجھ آتا ہے. واللہ اوئے ہوئے ہوئے جس نے اللہ کو ٹائم دینا شروع کر دیا تو اللہ کو ٹائم دینا بن مانگے یہ تو ایک بہت بڑا ایمانی فیصلہ ہے. میرا ایک دوست تھا، وہ مجھے ملا ظہر کی نماز کے بعد، تو کوئی ڈسکشن ہوئی تو مجھے کہتا ہے علی آپ کو پتہ ہے مجھے سب سے زیادہ مزہ کب آتا ہے؟ تو میں نے کہا کب آتا ہے؟ کہتا ہے یار جب میرا دل گناہوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے نا اور نفس مکمل اس کوشش میں ہوتا ہے کہ میں وہ گناہ کر لوں، اور میری نظر پہلے سے ہی اس سچویشن پہ ہوتی ہے کہ کب میں بے بس ہوں، کب مجھے نفس کوئی گناہ کرنے کا آئیڈیا دے گا. تو جیسے ہی مجھ پر یہ فیلنگز آتی ہے نا، میں اسی وقت اپنا فیصلہ چینج کر لیتا ہوں. کہتے ہیں وہ نفس کی خواہش کو جب میں پورا نہیں کرتا نا، اور وہ پورا نہ کر کے جو اپنے نفس کو 2-3 منٹ کے لیے تنگ کر کے 2-3 منٹ کے بعد جو میں وہ سکون فیل کرتا ہوں اور جو مجھے یہ احساس گھیرتا ہے نا کہ واہ میں نے اپنے رب کی خاطر نفس سے لڑائی کی اور میں جیت گیا، کہتے یہ میری زندگی کا سب سے ونڈرفل مومنٹ ہوتا ہے. اس میں بہت ریلیکس فیل کرتا ہوں. میں سوچتا ہوں کہ واہ، میں نے کہا یہی تو تقویٰ ہے، یہی تو تقویٰ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، متقی بندہ کون ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ کبھی کانٹے دار راستے پر چلے ہو، یعنی کسی ایسے راستے سے چلے ہو جہاں لیفٹ رائٹ آگے پیچھے کانٹے ہو، نقصان دینے والی چیزیں ہوں. ہم پہاڑوں پہ جاتے ہیں نا، اکثر ایسے راستے ہوتے ہیں، جنگلوں میں جاتے ہیں ایسے راستے ہوتے ہیں نا. تو ایسے راستوں پر چلتے ہوئے جیسے آپ اپنے کپڑوں کو اور جسم کو بچا رہے ہوتے ہیں ان کانٹوں سے، اسی طرح انسان اپنے آپ کو بال گناہوں سے بچائے. تقویٰ کہتے ہیں اسے. اور متقیوں کا جو ریوارڈ ہے وہ اچھا، متقیوں کا ایک ریوارڈ تو اس دنیا میں یہ ہے کہ انہیں قرآن بہت اچھے طریقے سے سمجھ آتا ہے. قرآن سے وہ لوگ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں واللہ، جو متقی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب اسی کو سمجھ آتی ہے جو اپنے تقوی پر محنت کر رہا ہوتا ہے، یعنی گناہوں سے جو بچ رہا ہوتا ہے رب کی خاطر. یہ نہیں کہ دنیا بچ رہی ہے تو میں بھی بچوں، نہیں، اللہ کی خاطر. نفس یہ دیکھو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے. یہ ساری کتاب ہمیں جو چلو اب ایک چیز اور نکال لیتے ہیں اس سے. میں اور آپ کہتے ہیں نا کہ ہمیں قرآن سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، ہمیں قرآن سننے میں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں گناہ انوالو ہوتے ہیں. گناہ انسان کے ذہن کو اندھیروں کے حوالے کر دیتے ہیں. سمجھ؟ جو گناہوں سے بچتا ہے نا اسے قرآن سمجھ آتا ہے، وہ قرآن کے لیے ٹائم بھی دیتا ہے، وہ قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے میں انٹرسٹڈ بھی ہوتا ہے. ھدی للمتقین، یہ تو ڈر رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے، خزانہ ہے، جنت کا ٹکٹ ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابی ڈر رکھنے والوں کو اس کتاب میں نظر آتی ہے. لیکن گناہ کرنے والے انسانوں کو، غفلتوں والے انسانوں کو قرآن سے وحشت، ڈر، دل نہ لگنا، بھاری لگتی ہے. یہ پھر تو کرنا کیا ہے؟ ان گناہوں کو چھوڑنا. گناہوں نے آپ کی سکلز، یہ گناہ آپ کے سکلز کھا رہی ہے. اور مسئلہ نہیں ہے، آپ کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کے پر نکلے ہوئے ہیں، آپ اڑنا چاہتے ہو اور آپ اڑ سکتے ہو، اور بہت اونچی اڑان اڑ سکتے ہو. آپ کے اندر سکل ہے، لیکن آپ تھوڑے سے زمین سے اتنے سے اڑے ہوئے ہو، لیکن آپ کے پیروں میں زنجیریں ہیں 2-4، اور ان زنجیروں نے آپ کے آگے کا سفر روکا ہوا ہے. جیسے ہی وہ زنجیریں کوئی کھول دے، گئے آپ تو نظروں سے اوجھل. آپ کی بلندیاں آسمانوں کو چھوئیں گی. اب یہ زنجیریں 2-4 گناہوں کی ہیں، جو مجھ میں بھی ہے، آپ میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے. اکڑ ہو سکتی ہے، غرور ہو سکتا ہے، تکبر ہو سکتا ہے، غفلت ہو سکتی ہے، موبائلوں پہ فضول چیزوں، فضول گند
دیکھنا ہو سکتا ہے، زنا ہو سکتا ہے، چوری ہو سکتی ہے، حرام ریلیشن شپ ہو سکتا ہے، جس میں ایمان کی حالتوں میں ہونے کے باوجود انسان کا ٹائم لگ رہا ہوتا ہے، اور وہ ہوتی بری چیز ہے، یہ گناہ ہے۔ ٹائم ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، جہاں بھی کرو گے حاصل ہوگی۔ گمراہیوں میں ٹائم انویسٹ کرو گے، گمراہیاں ملیں گی آپ کو۔ گناہوں میں ٹائم انویسٹ کرو گے، گناہ آسان ہوں گے آپ کے لیے۔ لوگوں پہ ٹائم انویسٹ کرو گے، 2-4 لوگ آ جائیں گے فضول قسم کے آپ کی لائف میں، اور وہ مل کے آپ کا ٹائم کھائیں گے، پھر یہاں سے بھی تھپڑ ماریں گے، وہاں سے بھی تھپڑ ماریں گے، اور تم اپنے آپ کو غائب کر دو گے۔ جی حضورے کرتے رہو گے، اپنا غلام بنا لیں گے تمہیں، آگے کا راستہ بھول جاؤ گے، تمہاری کندھوں پہ پاؤں رکھ کے وہ تو اونچے وہ آگے نکل جائیں گے، تم دب جاؤ گے۔ تو یہی ٹائم اگر آپ قرآن پہ لگاؤ گے، قرآن آئے گا سمجھ، واللہ آئے گا۔ یہی ٹائم گناہوں سے بچنے میں انویسٹ کرو گے، بچو گے گناہوں سے، اللہ پہ انویسٹ کرو گے، واللہ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جس نے اللہ کو ٹائم دینا شروع کر دیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ کہتا ہے میں کسی کی ذرے برابر بھی نیکی ضائع نہیں کروں گا، اسے اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اللہ کو ٹائم دینا بن مانگے، یہ تو ایک بہت بڑا ایمانی فیصلہ ہے، متقیوں کا فیصلہ ہے کہ ایک انسان کہے بس ہو گئی میری یار، کب سے گناہ 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 گناہ، کب سے حرام ریلیشن، کب سے اس کو بتانا اس کو بتانا، کب سے یہ فلمیں ڈرامے، کب سے اسکرولنگ، تھک گیا ہوں یار، اور اس کی غفلت کی آنکھ بند ہو جائے اور ریالٹی کی آنکھ کھل جائے، وہ آنکھ کہ جو اسے آخرت دکھانا شروع کر دے، بس ہو جاتا ہے۔ تو گناہوں سے دور ہونا ہماری اولین کوشش ہے۔ جب تک ہم گناہوں میں انوالو رہیں گے تب تک ہمیں ہماری نیکیاں مزہ نہیں دیں گی، کیونکہ سارے مزے تو گناہوں کے ہیں۔ اب گناہوں کا اب مجھے بتاؤ، جس کی 4 شادیاں ہوتی ہیں، ہاں اس نے 4 بیویاں رکھی ہوتی ہے، تو وہ ایک وقت میں ایک ہی کو ٹائم دے گا نا، ایک ہی کے پاس جائے گا نا، بندہ ہے نا، 3 تو اگنور ہو گئی۔ تو اب میں بندہ مومن ہوں، ٹھیک ہے، یا تو میں اللہ کو چوز کروں گا یا پھر شیطان کو۔ شیطان کی مانتے مانتے میں اللہ کی نہیں مان سکتا، اللہ کی مانتے مانتے میں شیطان کی نہیں مان سکتا، یا تو میں نیکی کروں گا یا بدی کروں گا، ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ ہے۔ تو اگر زیادہ بدیاں کروں گا میں برا انسان بن جاؤں گا، نیکیاں کروں گا نیک انسان بن جاؤں گا، بس یہی چیز ہے۔ آپ کو اپنا آپ اسی لیے برا لگ رہا ہوگا شاید کہ آپ برائیاں کر رہے ہیں، چھوڑ دو، نہ کرو، اللہ نے تو ابھی 2 منٹ میں معاف کر دینا، بس آپ بن گئے اچھے انسان، اب کرو نیکیاں۔ بھائی برا بننے کے لیے برائیاں شرط ہے، تو نیک بننے کے لیے نیکیاں بھی تو شرط ہے نا، یا وہی بات ہے کہ نہیں؟ نیک تو میں بیٹھے بیٹھے بننا چاہتا ہوں، برا انسان بننے کے لیے کوشش بھی ہے، اسٹرگل بھی ہے، محنت بھی ہے، سوچ بھی ہے، عقل بھی استعمال ہو رہی ہے، پیسہ بھی استعمال ہو رہا ہے، ٹائم بھی انویسٹ ہو رہا ہے، لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا جا رہا ہے۔ اتنی محنتیں کرنے کے بعد جا کے برائیاں کرتا ہوں اور پھر برا انسان بنتا ہوں، لیکن جب نیک بننے کا خیال آتا ہے تو کچھ ہوتا ہی نہیں، بس دل کرتا ہے کہ کوئی جادو کی چھڑی لے کر آئے، آبرا کا ڈابرا بولے، مجھ پر ایک جادو وادو کرے، اور میں ایک دم بیٹھے بیٹھے اللہ والا بن جاؤں۔ جب نماز کا وقت آئے تو کچھ ایسا ہو کہ میں خود ہی جاؤں، وضو کروں، پھر میں خود ہی اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، خود ہی میں سجدے کروں، خود ہی میں سلام پھیروں، اور مجھے یہ لگے کہ ہاں میں نے نماز پڑھ لی۔ ایسا تو نہیں ہوتا یار۔ برا انسان بننے کے لیے برائیاں ضروری، نیک انسان بننے کے لیے نیکیاں ضروری۔ برا انسان بننے کے لیے بھی مجھے مہینوں کی سٹرگل کرنی پڑتی ہے، تو نیک انسان بننے کے لیے بھی مجھے ہفتے 2 ہفتے کی سٹرگل کرنی چاہیے۔ یہ بات کیا 10 دفعہ سنو گے تب کرو گے عمل؟ مشکل ہے۔ اللہ فرماتا ہے
والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ عصر کی قسم انسان خسارے میں، جو بھی پیدا ہو رہا ہے سب خسارے میں پیدا ہو رہے ہیں بھائی، یہ دنیا ہے ہی خسارہ، سارے انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ خسارے سے بچ گیا، اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، اس نے اپنے آپ کو کامیاب کر لیا جو ایمان لے آیا اپنے رب پر۔ سارے وہ جب آنکھ کھولے وہ دیکھتا ہے کہ لوگ بتوں کو پوجا کر رہے ہیں، دیکھتا ہے لوگ چاند ستاروں کی اور لوگوں کی غلامیاں کر رہے ہیں، مخلوق کو سجدے کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہے نہیں 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 نہیں، میرا رب تو وہ ہے جو رات اور دن کو تبدیل کرتا ہے، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، میں تو اس مخلوق کی عبادت نہیں کر رہا، میں تو اللہ کی عبادت کروں گا، میرا رب تو اللہ ہے، مجھے تو اللہ نے پیدا کیا ہے، میں تو اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والا ہوں۔ تو جو اللہ پر ایمان لے آئے اور پھر اللہ کو مان کر پھر اللہ کی مانے، وعمل الصالحات، نیکیاں کرے، خود کو نیک بنائے، یہ انسان خسارے سے بچ گیا، یہ انسان گمراہیوں سے بچ گیا، غفلتوں سے بچ گیا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ گیا، اندھیروں میں جانے سے بچ گیا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق بات کی تلقین کی، حق کو پھیلایا، حق میں رہا، حق کے دائرے سے باہر نہیں نکلا، حق کے دائرے کے اندر خود بھی رہا، لوگوں کو بھی بلایا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر سے کام لیا، صبر کی تلقین کی، خود بھی صبر کی، دوسروں کو بھی صبر کا درس دیا، واویلے نہیں مچائے، ہائے میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، یہ کیسا ہو گیا، یہ کیسا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، یہ والا سینس نہیں ہے بھائی۔ ہوئے آسمان ٹوٹ گیا، قیامت آ گئی، رات کو میں نے خواب دیکھا، اس میں تو یہ ہو رہا تھا، وہی خواب تھا، اٹس اوکے۔ تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی خوابوں پہ نہیں کھڑی، ریئل میں دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے۔ اینی ہاؤ، تو یہ انسان پھر خساروں سے بچ جاتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں وہ انسان خساروں سے بچ جاتے ہیں بھائی۔ تو آؤ اللہ کی طرف، آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا، آج کے بعد کی سوچو، کیا ہونا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کہاں سے کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ 2 سال غفلت میں نکل گئے، 4 سال غفلت میں نکل گئے، 20 سالوں سے گناہ تھے، کمزوریاں تھی، سستیاں تھی، ہو گئی، اوکے فائن، آگے کیا کرنا ہے وہ سوچو، ٹھیک ہے؟ چلو دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا اول اولین یا آخر آخرین یا ذی القوة المتین یا رحم المساکین۔ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، اے زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے رب، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری غفلتوں کو ختم فرما، اے اللہ ہمیں نیک انسان بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا کریم، فاعف عنا یا غفور یا کریم۔ اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں گناہوں سے پیچھے کر لے، اپنی مدد کر کے اے اللہ ہمیں گناہوں سے پیچھے کر دے۔ اے اللہ آج سے پہلے جو زندگی جیسے زندگی گزری اس پر ندامت اختیار کرتے ہیں، شرمندگی محسوس کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کے بعد اے اللہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارا ساتھ دے، بے شک تو بہترین مددگار ہے، بہترین دوست ہے۔ یا رب کریم ہماری کمزوریوں کو ہماری طاقت بنا، ہماری سستیوں اور غفلتوں کو دور فرما، ہمارے اہل و عیال کو بھی اپنی نظروں میں کامیاب فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جو لوگ اس دنیا سے جانے والے ہیں ان کو اے اللہ مغفرت مانگنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ جو لوگ اس دنیا میں رہنے والے اے اللہ ان کو ہدایت کی پرچائی کے نیچے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے علم کے دروازے کھول دے، اے اللہ ہمارا ظاہر ٹھیک کر دے، ہمارا باطن ٹھیک کر دے،
ہماری آنکھوں کا دیکھنا ٹھیک کر دے، کانوں کا سننا ٹھیک کر دے، دماغ کا سوچنا ٹھیک کر دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کے لیے کافی ہو جا۔ اے اللہ ہماری آزمائشوں کو آسان فرما۔ اے اللہ جو لوگ بھی ایمان سے محروم ہیں، اے اللہ ان کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ جو لوگ گناہوں کی گندگیوں میں، اے اللہ مجبوریوں میں اور بے بسیوں میں گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کرتے چلے جا رہے ہیں، اے اللہ ان کے لیے گناہوں کو چھوڑنا آسان کر دے۔ ان پر اے اللہ رحمت کی نگاہ فرما۔ اے اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما۔ اے اللہ جو بیمار حال ہے ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ جو جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہے، اللہ ان کی جسمانی بیماریوں کو دور فرما۔ جو ذہنی، قلبی اور روحانی بیماریوں میں انوالو ہے، اے رب تو شفا دینے والا ہے، تو رازق ہے، تو خیال رکھنے والا ہے، ان کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ آج تیری رضا کے لیے، تجھے سننے کے لیے اور تجھ سے جڑنے کے لیے اپنا وقت لائے، اپنی صلاحیت لائے، اے اللہ ان کے اس وقت کو قبول فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے دلوں کو نرم فرما، ان کے ذہنوں کو آزاد فرما، ان کی آنکھوں میں نور بھر دے، ان کے ذہنوں میں نور بھر دے، ان کے دلوں میں نور بھر دے، وہ نور کے جس سے دنیا کے تمام اندھیرے روشن، وہ نور کے جس سے دل کے تمام گمراہیاں ختم۔ یا رب کریم ہمیں اپنا لے، یا رب کریم ہمیں اپنا بنا لے، یا رب کریم ہمیں اپنی محبت کا احساس دے دے، یا رب کریم ہمیں خود کو راضی کرنے کے ڈھنگ سکھا دے۔ اے اللہ ہماری عبادات کو ٹھیک کر دے، ہمارے اخلاق کو ٹھیک کر دے۔ اے اللہ ہمیں مرنے کے بعد ذلت اور رسوائی سے بچا لے، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، اے اللہ ہمیں اپنی رضا اور اے اللہ اپنی محبت سے نواز دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔